ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، اتنا جغرافیہ اب آپ کے سامنے ہے، وہ سینائی پیننسولا، وہ تکون، اس کے اس سائڈ پر مدین کا علاقہ ہے، اس سائڈ پر مصر ہے، بیچ میں سینائی پیننسولا ہے۔ اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سینائی کا علاقہ ہے، صحرائے سینا، یہ کراس کرنا ہے اور مدین جانا ہے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب، قال تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا، یعنی یہ کہ میں کہیں بھٹک نہیں جاؤں گا۔ میں اس صحرا کے اندر، ظاہر بات ہے صحرا میں نقودت میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہلاک ہو جائے گا۔ عسیٰ ربی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا، سیدھی راہ پر۔ ولما ورد ماء مدین، اب کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جب مدین کے کنویں پر پہنچے۔ مدین کی آبادی ہے، اس کے باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں، یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو۔ وجد علیہ امتن، پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، ایک گروہ کو، من الناس یسقون، لوگوں میں سے ایک گروہ وہاں جمع تھا اس کنویں پر، پانی پلا رہے تھے۔ کسے پلا رہے تھے؟ اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑیں بکریاں تھیں سب کے پاس، وہ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان کے پرے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر، تھام کر کھڑی ہیں، یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا، لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے، لیکن وہ روک رہی تھی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے سوال کیا، یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے گلوں کو لے کر، پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ الکبیر، ہمارا والد جو ہے بہت بوڑھے شخص ہے، ضعیف ہے، مطلب یہ کہ کوئی مرد، جوان مرد ہے نہیں، والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں، یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے، تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر، تو پھر ہم پانی پلاتے ہیں۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے قوی حیکل تھے، انہوں نے کہا نہیں، کہ وہ غیرت جو ہے انہوں نے پانی پلایا، ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے، اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو۔ ثم تولی الی الظل، اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر، اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا، پھر بڑے ایک سائے کی طرف، کسی درخت کی سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اور بوڑھوں نے اب دعا مانگی، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اے اللہ، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے۔ اب ایک شخص ہے، محل میں پلا بڑھا، وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر، پورا سینائی پیننسولا کراس کیا ہے، کیا سختیاں جھیلی ہوگی، اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے۔ تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ٹھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے دوں گا، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ایک غریب فقیر وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں، میں تو اس قدر محتاج ہوں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو اب فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، اس درجے میری حالت اب خستہ ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اب ان دو عورتوں میں سے، 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اور شرم کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دے، اجر دے، آپ نے جو مشقت اٹھائی، جھیلی، پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے، تو اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اجر دیں۔ فلما جاءہ، جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ انہیں سنایا، ساری بات سنائی، سارا بیان۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے۔
سے، یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں، کیونکہ انہیں مبعوث کیا گیا۔ اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، 8 سال یا 10 سال ان کی خدمت گزاری کی، اس کے نتیجے میں ان میں وہ اوصاف پیدا ہو گئے، ان کی تربیت کے نتیجے میں کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے، اللہ کے کلیم بن گئے۔ تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جبکہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے، تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل، اور اگر وہ رسول اس وقت ہے جبکہ قوم ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں، اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے پہ پریشان ہوں اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو، تو وہ پکچر بالکل بنتی نہیں ہے یہ۔ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر فصل ہے، اگرچہ یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے، حضرت شعیب کے ساتھ جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے، اس میں کچھ اچھے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے، تو ان میں سے یہ بزرگ تھے، ابھی ہو سکتا ہے 100 سال ہو چکے ہوں، لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے، تو یہ بزرگ آدمی، ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک نے کہا، بیٹیوں میں سے، لڑکیوں میں سے ایک نے، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں، اجرت پر رکھ لیں۔ استاجر، یہ استاجری اور اجیری، یہ دونوں جو ہے اجیر اور مستاجر، در حقیقت یہ آجر اور اجیر وہ ہے کہ جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو، اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے۔ استاجر، مستاجر اس سے اس میں فاعل بنے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر غلط العام میں اجیر اور آجر کو یوں کہتے ہیں کہ آجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے پر رکھے، اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کرے، حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہے، آجر اور اجیر، ایک اس میں فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے، دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا، اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستاجر ہے۔ یا ابت استاجر ہو، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو، طاقتور ہو۔ وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی جو ہے وہ وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے الجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں، تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں۔ انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسیٰ نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر۔ ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا جو ہے احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی مرد کی عورت کس قسم کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے، تو اسے چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے، اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے۔ جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا۔ کہ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، کام کر سکے خوب، اور یہ کہ امین ہو، اعتبار کے قابل ہو۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے کہا وہ صاحب جو بزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اے موسیٰ، علی ان تأجرنی 8 حجج، لیکن اس پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں اجرت پر کام کرو، میری ملازمت کرو۔ یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پٹھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی، کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں رقم جو ہے، گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو، جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا ہے، مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے، وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے۔ البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ رواج یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو، میری خدمت کرو 8 برس تک، تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ گویا کہ تمہاری طرف سے
ایک احسان ہوگا. 8 سال پورے کر دو، اس میں محنت کرو، یہاں مزدوری کرو، میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو، تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کا نکاح کر دوں گا تم سے. یا یہ کہ 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی. وما اريد ان اشق عليك، اور ساتھ یہ بھی دیکھ لو میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تمہیں جو ملازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں، صحیح ہوں، راست باز ہوں، اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھرا آدمی ہوں. قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی. ایما الاجلین قضیت، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں. 10 سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے، تقاضا 8 سال کا ہوگا. ویسے یہ کہ میں چاہوں تو 10 سال پورے کر دوں، لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی، وسارا باہلہ، اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، اب مصر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں کہ اب اتنا عرصہ بیت گیا ہے، 10 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے. اور بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا، وہاں پر قتل وغیرہ کا کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے. بہرحال وہ چلے ہیں واپس، سارا باہلہ لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو. آنس من جانب طور نارا، انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف ایک سائڈ پر طور کے انہوں نے آگ دیکھی. قال لأہلہم کثوا، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو، ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے یہاں جاؤں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، یعنی یہ کہ راستے کے بارے میں معلومات، صحیح کہ ہم بھٹک تو نہیں گئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. او جذوۃ من النار، یا پھر میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں وہاں سے، لعلکم تصطلون، تاکہ اس سرد رات میں یہاں ہم آگ جلا لیں، اور یہ کہ اس سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سینک سکیں. فلما اتاها نودی من شاطئ وادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، تو جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی، میدان کے داہنے کنارے، جو برکت والا میدان تھا اس کے داہنے کنارے سے ایک خاص جھنڈ میں سے آواز آئی، مبارکہ، کہ جو بہت برکت والا تھا، من الشجرۃ، شجر کے درخت کے جھنڈ میں، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. وان الق عصاک، اور یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ یہ چیزیں، اور وہ اب ڈال دو زمین پر اپنی لاٹھی. فلما رآہا تہتز کانہا جان، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو. ولا مدبرا ولم يعقب، یہی وہاں پہ آ چکا، سورۃ النمل میں بھی آ چکا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے پیٹھ موڑ کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. یا موسیٰ اقبل، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نہیں، آؤ. اقبل ولا تخف، اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، یقیناً تم بالکل امن میں ہوگے، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا. اسلک یدک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ جو ہے ذرا اپنے گریبان میں ڈالو. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا اس میں کوئی اور برائی پیدا ہو. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اگر کبھی تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو ذرا اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ لینا. یہ گویا کہ خاص ترکیب بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے خوف کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، باقی وہ دو جو ہے وہ ہم نے تمہیں برہانے دی ہیں، جو یہ دلیلیں دی ہیں، نشانیاں دی ہیں، معجزے دی ہیں. ذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یا تم فرعون اس کے سرداروں کے پاس جاؤ. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک فاسق اور فاجر اور سرکش قوم بن گئے. قال رب انی قتلت منہم نفسا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کی قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. فاخاف ان یقتلون، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں وہاں جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے. یعنی ایک تو یہ کہ میں خاموشی سے جاؤں، جا کر کہیں چھپ جاؤں، کہیں پتہ بھی نہ چلے کہ موسیٰ آ گئے، کہاں آ گئے، کہیں جا کر آباد ہو جاؤں. ایک یہ کہ میں جاؤں اور فرعون کے ہاں جاؤں اور جا کر وہاں پیغام پیش کروں. تو اس میں تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ فوری طور پر مجھ پر مقدمہ قائم ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا. وآخی ہارون، اور میرا جو بھائی ہارون ہے، میرے بڑے بھائی، وہ افصح منی لسانا، ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، وہ گفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں. فارسلہ معی، تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجیے. ردءً، میری مدد کے لیے، یصدقنی، تاکہ وہ
میری تصدیق کریں، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہارے لیے دونوں کے لیے ایسا روب تمہارے اندر پیدا کر دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ وہ تمہاری طرف آگے بڑھ نہیں سکیں گے، تمہاری طرف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ یعنی یہ بھی جیسے کہ ایک وقت میں ہم نے تمہارے چہرے پر ایسی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا کہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکا، اسی طریقے سے اب ہم ایک ایسا روب جو ہے آپ کی شخصیت کے اندر، تمہاری شخصیت جو ہے پیدا کر دیں گے تم دونوں کی، کہ کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے گا۔ بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور یقیناً ہماری آیات کی بدولت تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا، تو جب موسیٰ پہنچے ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ، بینات روشن آیات لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ جادو ہے جو افترا ہو رہا ہے، گھڑا ہوا ہے۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء نہیں سنی۔ نئی بات لے کر آئے ہو کہ اللہ جو ہے اس کائنات کا خالق، اس نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس کا نمائندہ ہے، اس کی بات ماننی پڑے گی، کہ ہم نے تو یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده، موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس سے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور میرا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور کہا فرعون نے کہ اے میرے سرداروں، اے میرے درباریوں سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ، میں الہ ہوں تمہارا، میں مالک ہوں، میں خالق تو نہیں لیکن میں ایک رب ہوں یہاں اس معنی میں کہ میرا حکم ہے، میری حکومت ہے، میری مرضی چلتی ہے، یہ میرا اختیار ہے، اس کے سوا میں کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں، کوئی الہ ماننے کو تیار نہیں۔ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان، تو اے حامان ذرا آگ دے، بھٹا جو ہے اینٹوں کا، اس میں جو تین جو گارے کی اینٹیں ہیں ان کو ذرا پکاؤ بٹے کے اندر، آگ لگاؤ، فاجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہ موسیٰ جو کہتا کہ اللہ ہے اور وہ آسمانوں پر ہے، تو میں ذرا اونچا ہو کر دیکھوں تو صحیح، جھانکوں تو صحیح آسمانوں میں، ایک ایسی اونچی عمارت کے اوپر چڑھ کر کے میں دیکھوں کہ میں موسیٰ کے الہ کو میں جھانکنے کی کوشش کروں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق، انہیں کوئی اختیار، کوئی حق اس کا حاصل نہیں تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَلَمَزْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے ان کو پھینک دیا پھر سمندر میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں بنا دیا امام کہ جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے تھے، یعنی فرعون اور اس کے درباری لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے بن گئے۔ ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان پر ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، لعنت رکھ دی ہے جو ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ ویوم القیامۃ ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن یقیناً وہ بہت ہی برائی کے کیفیت میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ کتاب دی ہے سجھانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کی، وَہُدًى، اور رہنمائی دینے والی، وَرَحْمَةً، اور رحمت، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ یاد رکھیں، نصیحت اخذ کریں، ہوش کریں، دھیان دیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، اور اے نبی آپ تو اس پہاڑ کے غربی جانب نہیں تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنے حکم دیا، بھیجا حکم، جب موسیٰ سے ہماری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، اور ہم نے موسیٰ کو رسالت پر فائز کر کے حکم دیا کہ جاؤ۔ وما كنت من الشاہدین، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ۔ ولکننا انشأنا قرونا،
لیکن ہم نے پھر بہت سی نسلیں پیدا کی، بہت سی قومیں پیدا ہو گئیں، فتطاول علیہم العمر، لیکن ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں جو مکے والے ہیں، کیونکہ یہ واقف نہیں ہے نبوت اور رسالت کے تصورات سے، اس لیے ان کے لیے بڑا یہ اچنبے کی بات ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لیکن اگر غور کریں یہ ساری خبریں جو ہیں آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے۔ وما كنت ساويا في اهل مدين، نہ ہی آپ اہل مدین میں آباد تھے اس وقت، تتلو علیہم آیاتنا، کہ اس وقت آپ موجود ہوں مدین میں جب وہ ماجرا ہوا اور حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور پھر وہ اس شیخ مدین کے گھر میں رہے ہیں، آپ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ ساويا في اهل مدين تتلو علیہم آیاتنا ولكننا كنا مرسلین، بلکہ یہ تو ہم ہیں بھیجنے والے، ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں، اور جس کو ہم رسول بناتے ہیں پھر اس سے ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں، پچھلی بھی آئندہ ہونے والے واقعات کی بھی خبریں دیتے ہیں، اور ساری تعلیمات اور ہدایت کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ تو نہیں تھے اس پہاڑ کے اس سائڈ پر، اس ایک جانب جبکہ ہم نے پکارا تھا، ولکن رحمۃ من ربک، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جس کے پاس کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد تک یہ بڑا طویل وقفہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اب ان کے ساتھ حضرت اسحاق تھے ان کے دوسرے بیٹے، ان کے ساتھ تو یہ کہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ یہ کہ 1400 برس تو ایسے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی نہ ہو، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس وہ زبور تھی، ان کے پاس جو ہے تورات تھی، یہ سب کچھ تھا، لیکن یہ قوم جو تھی ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ ان چیزوں سے ناواقف ہو گئی۔ یوں سمجھیے کہ کم و بیش 3000 برس بیت گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ تو اب ہم نے یہ چاہا کہ ہم آپ ان کو لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، اس قوم کو آپ خبردار کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے من قبل کا کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈر سنانے والا، کوئی خبردار کرنے والا، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اتنی بات کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے ان کے تمام اعمال کی وجہ سے، فیقولوا ربنا، اور اگر مصیبت آ جاتی، لولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی، کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرف سے عذاب آ جاتا تو یہ عذر کرتے کہ صاحب ہمیں متنبع نہیں کیا گیا، ہمیں خبردار نہیں کیا گیا، ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا، عذاب کیسے آ گیا؟ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ کہتے کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیج دیا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، کہ جو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم تو ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسیٰ کو، یعنی موسیٰ کو عصا دیا گیا، موسیٰ کو وہ ید بیضا دیا گیا، موسیٰ کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئی تھی موسیٰ کو۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا پہلے، کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آیا تھا؟ کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں، دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو سحران، یعنی ساحر کی بجائے کہا گیا یہ مجسم سحر ہیں، یہ دو سحر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے ہمارے خلاف۔ لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب قول ہے مکے والوں کا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں۔ جادو کون سے ہیں؟ ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایک تورات کہ جو اس سے پہلے موجود ہے، یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی، موسیٰ کی، اور وہ موسیٰ اور ان کی کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشن گوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، ان کا کہ ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں، ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من اللہ هو اہدی منہما،
اب یہاں وہ بات بالکل واضح ہو گئی، یہاں مراد 2 کتابیں ہیں۔ تو اے نبی ان سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے، اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو لاؤ نہ کوئی اور کتاب کوئی اللہ نے نازل کی ہو جو ان دونوں سے اہدا ہو، زیادہ ہدایت والی ہو۔ اہدا منہما اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں گا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ بات نوٹ کر لیجیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آگے چل کر آ جائے گی یہ آیت کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو۔ جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں، رحمان کی پرستش کرتا ہوں، رحمان کو پوچھتا ہوں، تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت دینے والی تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں، جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آئے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اے نبی اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہو، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے۔